اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرت والا کی ایک محفل میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں 1 کروڑ امام اعظم جیسی شخصیات ہوتی. کون سی شخصیات؟ حضرت امام اعظم جیسی کتنے؟ 1 کروڑ. اور امام بخاری جیسے بھی 1 کروڑ ہوتے، اور ان جیسے بہت سارے حافظ الحدیث، محدثین، فقہا ہوتے، جو کئی لاکھ حدیثیں بالسند جن کو یاد ہیں. ایک طرف امام اعظم جیسے 1 کروڑ، امام بخاری جیسے 1 کروڑ، دوسری طرف ایک اونٹ چرانے والے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں، تو جس سے صرف ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی نصیب ہوئی ہو، تو یہ ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ اس صحابی کے خاک پاک کے برابر بھی، چپل کے دھول کے برابر بھی. کیسے لوگ بیٹھے ہیں؟ امام بخاری جیسے 1 کروڑ اور امام اعظم جیسے 1 کروڑ. اچھا، میں بات آئی تو عرض کروں، لوگ شاگرد کو یاد رکھے، استاد الاساتذہ کو بھول گئے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خاص، کئی ہزاروں شاگرد ہیں، اس میں سے ایک خاص شاگرد ہے حضرت امام محمد. امام اعظم، امام محمد، امام شافعی اور امام حماد کے شاگرد ہیں امام بخاری. یعنی امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام بخاری. لوگ کس کو یاد رکھیں؟ شاگرد کو یاد رکھے، اور کس کو بھول گئے؟ استاد الاساتذہ کو. اچھا، تو ایک صحابی، چونکہ ایک نظر کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حاصل ہوئی ایمان کی حالت میں، تو صحابیت کا مقام حاصل ہو گیا. تو اب اس کے بعد پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایک صحابی کا مقام کو برابر ہو نہیں سکتے، کیونکہ صحابی کو صحبت رسول حاصل ہے، جس سے یہ ائمہ محروم ہے، یہ امام محروم ہے. اگر صحبت اہم نہ ہوتی، اصل جو بات بولنا ہے وہ یہ، اگر صحبت اہم نہ ہوتی تو کتاب اللہ کی تلاوت سے اور کلام رسول اللہ کے مطالعے سے ہر مومن صحابی ہو جاتا. جی، اعجاز صاحب روز 3 قرآن پڑھ رہے ہیں، تو فاروق صاحب کی کوشش یہ ہے کہ 6 قرآن پڑھ کے صحابی بن جاؤ. جی، مولانا روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ 11 وقت پڑھ کے صحابی بن جاؤ. جی، تو عبادات، مجاہدات کے ذریعے سے کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ ولی تو بن سکتا ہے، کیا نہیں بن سکتا؟ صحابی. اچھا، اس سے کیا پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یعنی آپ کی محفل، آپ کی نسبت کی برکت سے مقام ملا. تو اسی طرح ذکر تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے، لیکن ایک ذکر کسی کی نگرانی میں کر، ایک محفل کسی کی نگرانی میں ہو، جی، کسی سے اپنا نسبت جوڑیں. حضرت فرماتے ہیں اگر صحبت اہم نہ ہوتی
تو کتاب اللہ کی تلاوت سے اور کلام رسول اللہ کے مطالعے سے ہر مومن صحابی ہو جاتا۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول تو آج بھی موجود ہیں، لیکن کیا آج کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اگر صحبت کوئی چیز نہ ہوتی تو کتاب اللہ کی تلاوت سے کوئی صحابی بن کر دکھائے۔ معلوم ہوا کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے صحابی نہیں ہوتا، نگاہ رسول اللہ سے صحابی ہوتا۔ نگاہ رسول اللہ سے، نگاہ نبوت صحابہ ساز ہوتی ہے، یہ صحابی بناتی ہے نگاہ نبوت۔ 1 کروڑ پاور کا بلب جس نے دیکھ لیا، اس کا نور دیکھنے والے کے ذرے ذرے میں سما جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اپنی اس نسبت کو باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کی نگرانی میں رہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ نگرانی کا مقصد کیا؟ اصلاح۔ چلو بھئی آئے کچھ کھاؤ پیو، آپ بھی کچھ لائیے میں بھی کچھ لاؤں، سب مل کر کھائیں، گھر میں اس کو سکون سے نہیں ملتا، ایسا نہیں۔ دوسری محفل میں حضرت کا ایک قول ہے کہ ہماری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند عطا فرمایا۔ زمینیں کتنی ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، ہم جس پر ہیں وہ پہلی ہے، اس کے نیچے اور 6 ہیں۔ تو اس زمین کے لیے اللہ نے ایک چاند دیا ہے، بتا لیا اور نیچے زمین میں کیا عالم ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ گودام بنائے ہوں، ایک میں کھوپڑیاں ایک میں انتڑیاں، جیسا دکان میں رکھتے نا بھائی، ارے دکان ایک رکھا گودام، اب اعجاز صاحب کے لیے 5-6 گودام ہوئی جی، ایک میں مال ہے ایک میں سب جمع کر کے رکھے۔ ایسا تو نہیں کہ بھائی یعنی ہم پہلے زمین پہ دوسری زمین میں کھوپڑیاں جمع کیے گئے، تیسری زمین میں بھانگڑیاں جمع کیے گئے، ایسا نہیں۔ ہم صرف ایک عالم دیکھ رہے، پہلا آسمان دیکھ رہے، پہلی زمین دیکھ رہے جی، پھر اس کے دوسرے تیسرے آسمان پہ کیا ہے واللہ اعلم۔ ہم آج تک کسی کو نہیں سمجھ پائے، اس عالم کو نہیں سمجھ پائے جی، اس زمین کو نہیں سمجھ پائے، تو اور نیچے 6 زمینوں میں کیا ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہماری زمین کو اللہ نے ایک چاند عطا کیا جس سے اوقات ماہ و سال کا علم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کیا وقت ہے، سورج کب طلوع ہوا، کب ظہر کا وقت ہے، کب عصر کا وقت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بعض سیاروں کو اللہ 2 چاند بھی عطا کیا اور بعضوں کو 4 چاند بھی دی، بعضوں کو 4 چاند بھی دی۔ ایک سیارہ عطارد جی، 12 جو بڑے بڑے سیارے ہیں، کہ آپ ذرا تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے، ہمارے سے زیادہ ہم تو کیا ایک آدمی جی سائنس وغیرہ تو آپ زیادہ جانتے۔ تو ایک سیارہ عطارد ہے جی، اس میں ایک بھی چاند نہیں ہے، ہر سیارے کو چاند ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہر سیارے کو چاند دیے گئے، لیکن ہمارے علم میں صرف اتنا ہی ہے۔ جیسا کہ زمین بھی گھومتی ہے، چاند بھی گھومتا ہے اور سورج بھی گھومتا ہے۔ زمین کے گھومنے کا وقت 24 گھنٹے کا ہے، چاند کے گھومنے کا وقت 1 مہینے کا ہے، سورج کے گھومنے کا وقت 365 دن ہے، کبھی 360 بھی جی۔ تو یہ ہر ایک کا اپنی جگہ پہ گھومنا ہے، وقت پر طلوع ہونا ہے، وقت پر غروب ہونا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو لگا دیا۔ اللہ نے جتنے لاکھوں ستارے پیدا کیے اس میں سے جو ہے سورج ایک چھوٹا سا ستارہ، جبکہ زمین سے کتنی دوری پر ہے؟ 9.5 کروڑ میل کی دوری پر، 9.5 کروڑ میل کی دوری پر ہے، تو ہم اس کی تپش کا یہ عالم ہے۔ تو قیامت کے قریب اللہ رب العزت جو سورج نکالیں گے تو وہ کیسا ہوگا؟ ایک بارش کے قریب رکھیں گے۔ تو دیکھیے اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا یہ سورج الگ، وہ سورج الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے سور میں یہ سورج ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، کب ہے یہ؟ دوسرا سور پھونکنے کا مسئلہ ہے، پہلا سور پھونکنے کا مسئلہ ہے جی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت،
پھر وہاں جو سورج ہوگا وہ الگ سورج ہوگا، وہاں جو سورج ہوگا الگ سورج ہوگا. تو اس سے پتا چلا کہ کئی کئی عالم کے لیے اللہ نے الگ الگ انتظام کیے ہیں. تو ایک ستارہ جو ہے سیارہ عطارد ہے، اس میں ایک چاند بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج سے اتنا قریب ہے کہ ہر وقت سورج کے نور سے منور رہتا. جیسا کہ یہاں ہمارا جو چاند ہے کس سے روشنی لیتا؟ سورج سے روشنی لے کر چمکتا. تو اسی پر میں کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اسی پر میں کہتا ہوں کہ جو بندے اللہ سے قریب ہو گئے، صاحب نسبت ہو گئے، تو 24 گھنٹے اللہ کے نور میں ہیں. ان کو چاندوں کی ضرورت نہیں. اللہ کے قریب ہو جائیے، جو مخلوق کو پیدا کرنے والا رب، اس سے نور حاصل کرو. اللہ نور السماوات والارض. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے لیے جب آپ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز کے لیے ایک دعا پڑھتے تھے، جو شاید آپ حضرات کو دیا گیا تھا پرچہ، یہاں نہیں مسجد میں دیا گیا جی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اے اللہ میرے دل میں اپنا نور ڈالی، جی میری آنکھوں میں اپنا نور ڈالی، میرے کانوں میں آپ کا نور ڈالی. ایسا مختلف، میرے دائیں میرے بائیں، میرے آگے میرے پیچھے، میرے اوپر میرے نیچے، سب ہونے کے بعد 3 مرتبہ جملہ ہے اللہم اجعلنی نورا و نورا، اللہم اجعلنی نورا و نورا، اللہم اجعلنی نورا و نورا. اے اللہ میرے جسم کے ہر عضو کو اپنے نور سے منور کرنا. دعا سیکھ لیں، یہ بہت آسان ہے. تو یہ دعا، تو اصلی نور تو اللہ کے نور سے جو فیضیاب ہونا، یہی اصلی ہے. باقی یہ پاؤڈر لگانا، کریم لگانا، یہ تو زبردستی کا میک اپ ہے. ہمارے ایک حضرت جماعت میں گئے تھے پونا، وہاں ایک ساتھی تھے، کرلا وہاں ایک ساتھی تھے، بچہ بہت اچھے تھے ماشاء اللہ نے ایسا علم دیا تھا، سادے سیدھے تھے. تو بتا رہے تھے میک اپ اصل میں کور اپ، کھڈے بند کرنے کا نام. کیا بند کرنے کا نام؟ اچھا. اور ایک مثال دیتے ہمارے پاس، دال الگ ہے دالچا الگ ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دال میں گوشت دال، دالچا میں بھی دال. کیا افضل بھائی؟ گاڑی دال بھی تو بنتی ہے. دیکھیں کون بول کیا بولتے ہیں اس میں؟ دال کو بغار ڈالتے، دال میں بغار ڈالتے نہیں ڈالتے؟ اگر دال میں بغار نہیں ڈالے تو مزہ ہی دالچا بغیر بغار کے رہتا. تو مرد کی مثال دالچے سے دی جاتی ہے، عورت کی مثال دال سے دی. ان میک اپ کرے بغیر اچھی ہی نہیں دکھتی، اور مرد بغیر میک اپ کے بھی الحمدللہ. آپ کا مقام بڑھا رہا ہوں میں، کم نہیں کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے تو خوش ہو جائے. اچھا، تو اصل نور کون سا ہے؟ جو اللہ سے حاصل، جو تلاوت قرآن سے حاصل ہو. ہم احادیث میں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ذکر کرتے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، آخر میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیتے، جبکہ اللہ نے آپ سے زیادہ منور چہرہ کسی کا پیدا ہی نہیں کیا، نہ کرے گا. تو یہ گویا کہ ہمارے لیے سبق ہے، جو بھی پڑھو اپنے چہرے پر دم کرو. اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ بیٹا یہ کریم سے زیادہ اصل کریم یہ، وہ تو ظاہری کریم ہے، یہ باطنی کریم، روحانی کریم. یقین آئے اس چیزوں پر. اچھا، ان کے قلب میں اتنا ہی قوی نور ہوتا ہے کہ وہ حسن کے چاندوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. اور ایک مثال حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور دعا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کی تحنیک فرمائی. تحنیک ذرا سامنے مولانا غوث صاحب،
تحریک کسے کہتے ہیں؟ ولادت کے بعد بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنا، چاہے کھجور ہو چاہے شہد، چاہے کھجور ہو، ہماری موٹی اردو میں کیا بولتے ہیں؟ گٹی ڈالنا۔ اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا ڈالتے تھے؟ شراب کے قطرے ٹپکاتے تھے۔ ان کے نزدیک شراب اتنا عزیز تھا، ان کے نزدیک شراب اتنا عزیز تھا کہ ان کے منہ میں 3-4 قطرے ٹپکا۔ اسی وقت سے ان کا آدمی دیکھو سعودی والے پیدا ہوتے 3-4 چیزیں فکس: مہنگا فون، مہنگی گاڑی، مہنگا عطر، مہنگا سگریٹ۔ 4 چیزیں عزیز ہو گئی نہیں، ہمیشہ اسی میں لگے ہوئے۔ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے مقدر میں ایسی چیزوں کی طلب لگاتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں لگا ہوا ہے۔ پیسہ یہاں پر ضائع کر نہیں، مہنگا سگریٹ پینا ان کا سٹائل، مہنگی گاڑی خریدنا ان کا سٹائل۔ یہ تھوڑی سی 10-15 سال پرانی ہوگی، جلا دیتے، خاک کرا دیتے نہیں۔ اور مہنگا فون لینا ان کا سٹائل، اور مہنگا عطر خریدنا۔ جو لوگ یہاں سے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ دیکھیے کتنے گھنٹوں کھڑنا پڑتا، لیکن ہمارے پاس انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ گھنٹوں کیا کرتے ہیں؟ فون میں مصروف رہتے۔ سامنے حاجی ٹھہرا ہوا ہے، احرام کی حالت میں، اتنے گھنٹے سفر کر کے آیا ہے، جسم میں تکلیف ہے، تقاضا ہے جا کے آرام کرنے کا، تقاضا ہے ضرورت کا، کھڑا نہیں۔ پہلی مرتبہ میرے سفر میں دیکھا، میں عمرے کے لیے جب گئے تھے، 1.25 گھنٹہ کھڑا کیا میرے سامنے کے ایک بندے نے، 1.25 گھنٹہ 45 منٹس کیا کر رہے تھے؟ بازو والے کاؤنٹر پہ فون دکھا رہا جی 2 جی۔ پھر اس کے بعد آدھا کام ہوا، پھر فوٹو لینا چھوڑ دیا، پھر بلایا واپس، پھر کاؤنٹر پہ کھڑا کر کے سگریٹ پینے اٹھ کر گئے جی۔ یہی خواہشات کی وجہ سے دنیا برباد ہوئی، ورنہ دنیا ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ دنیا آج ضرورت کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، خواہش کی وجہ سے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 100-150 روپے کماتے ہیں، ہے نہیں؟ جن کی کمائی روزانہ 100 سے 150، اور آج بھی ایسے افراد ہیں جن کی کمائی روزانہ 10,000 کی۔ جس کی کمائی 150 کی، اس کو پوچھو صاحب کیا حال ہے؟ گھر چل رہا، 150 کی جگہ پہ 200 ہوتا تو اچھا۔ جو روزانہ 10,000 کما رہا، اس سے پوچھے صاحب کیا حال ہے؟ چل رہا گھر جی، 10 کے بجائے 12-15 ہوتا تو اچھا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ 5-6 لاکھ روپے کی کمائی ہے، ان سے پوچھے کیا حال ہے؟ چل رہا، 5 کی جگہ پہ 10 ہوتا تو اچھا۔ تو پریشان کس وجہ سے ہے؟ جیسا ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں، سفر کے موقع پر سامان کم رکھو، سفر کی لذت حاصل کرو، خواہشات کم رکھو، زندگی کا لطف حاصل۔ حضرت ہی کا قول ہے، حضرت حکیم مختصر فرماتے، ایک ہے عبد اللطیف اور ایک ہے عبد اللطف۔ عبد اللطف خالی لطف کے واسطے زندگی گزار رہا، اور ایک ہے لطیف کا بندہ، اللہ کا بندہ دیکھ، لیکن اللہ جب ناراض ہو جائے با لطف کو بے لطف بنا دے۔ یہی اس آیت کا ترجمہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، اس کی زندگی کو کڑوی بناتا ہوں۔ ضنکا کہتے ہیں کڑوی، کروڑوں رکھ کر بھی پریشان رہتا، کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ روزانہ روٹی چٹنی کھا رہا، 8 گھنٹے کی نیند کر رہا، ان 6 گھنٹے کی نیند کا سے 6 گولیاں کھانا پڑ رہا۔ اللہ ہم سب کو بالطف زندگی نصیب فرمائے، اور بالطف زندگی اسی کو ملتی ہے جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا۔ ہاں اتنی آسان تھوڑی ہے۔
یعنی بڑی چیز کے لیے بڑی قربانی چاہیے. ایک مرتبہ مزاج بن گیا اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں قربان کرنے کا. اچھا دیکھیے حضرت خواجہ حسن بصری کی تحنیک فرمائی کون؟ حضرت عمر نے. بات یہاں سے چلی گئی. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو حضرت عمر نے کھجور چبا کر ان کو چٹایا تھا اور پھر یہ دعا دی تھی. دیکھو دعا کیا ہے، غور سے سنو. اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، وحببہ الی الناس. اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا اور لوگوں میں اس کو محبوب کر دے. لوگوں میں اس کو قابل تو ہر ہے لیکن اس میں مقبول بہت کم ہے. قابل تو ہر بندہ، کسی کے اندر فلاں کی قابلیت ہے، کسی کے اندر فلاں کی قابلیت، لیکن مقبول بہت کم ہوتے. تو حضرت نے فرمایا اے اللہ اس کو فقیہ بنا دے اور لوگوں میں اس کو محبوب کر دے. اب دیکھیں حضرت خود تشریح فرما رہے ہیں دعا کے ان دونوں جملوں میں کیا ربط ہے. دین کا فقیہ بنا وہ بھی بول رہے ہیں اور لوگوں میں محبوب، کیا ربط ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب اچھا، اگر کوئی فقیہ ہو، دین کا علم رکھتا ہو لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو تو اس سے دین نہیں سیکھے گا. کوئی بھی اس سے دین نہیں سیکھے. محبوب نہیں، لوگ نہیں آتے جی. جو محبوب ہو گیا اسی کے پاس لوگ آتے ہیں. تو پھر ایک بار سنیے، اگر کوئی شخص فقیہ ہو لیکن دین کا علم رکھتا ہو لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو تو کوئی اس سے دین نہیں سیکھے گا. اگر لوگوں میں تو محبوب ہے لیکن فقیہ نہیں ہے تو پھر علم دین نہیں رکھتا ہو تو بدعت پھیلائے گا. جیسا کہ بہت سارے مجاور ہیں جی، بہت سارے سجادے محبوب تو ہیں لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پیر پڑ رہے ہیں تو جناب سر پہ ہاتھ پھیر رہے سدا سہاگن رہو. جی اللہ والا کہاں سے ہو سکتا؟ اللہ والا تو اس کو کہتے ہیں جو خلاف شرع کام پر ٹوکتا ہو. آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک کتاب ہے، اس کی 10ویں جلد میں کیسے کس قسم کے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اس میں 9 شرائط. کبھی کتاب لا کے انشاءاللہ آپ کو سناؤں. جی خود متبع السنہ ہو، خود کیا ہو؟ متبع السنہ ہو، اور خلاف شرع کام خود نہیں کرتا اور اس کی محفل میں کوئی کرتا اس کو ٹوکتا ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ جو مؤذن ہو، جو امام ہو، اس کو ایک مجھ سے داڑھی پہلے کاٹنا نہیں چاہیے. اگر کاٹتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ہر نماز مکروہ ہے. اس کی ہر نماز، حتیٰ کہ آپ دارالعلوم کا فتویٰ دیکھیے، اگر کوئی ایسا بندہ اذان دیا جو داڑھی کاٹتا ہے تو بہتر ہے کہ اس اذان کو دہرائے، اس لیے کہ مکروہ اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مکروہ امامت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اگر لوگوں میں تو محبوب ہے لیکن فقیہ نہیں ہے، دین کا علم نہیں رکھتا تو بدعت پھیلائے گا، کیونکہ علم نہ ہونے سے الٹے سیدھے مسائل بتائے گا اور محبوب ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو قبول کر لیں گے. ارے سجادہ صاحب بولے، نہیں فلاں صاحب بولے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت ہے، محبت میں لوگ قبول کر لیے لیکن بدعت میں جائیں گے. اس طرح بدعت پھیل جائے گی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا کیسی جامع ہے، لہذا ہم لوگ اپنے لیے بھی اس دعا کو مانگا کریں. پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. آخری بات، اہل سایہ عرش کا حساب نہیں ہوگا. آتی فجر کی تفسیر میں ہمارے پاس بات ہوئی جی،
جس طرح ماں کے پیٹ سے ننگا باہر آیا تھا اسی طرح قبر کی پیٹ سے ننگا باہر آئے گا. کھڑنا ہے جی، حشر کے میدان میں کھڑنا ہے. تو وہاں پر جب اللہ رب العزت وہاں کے سورج کو جب قریب کریں گے تو لوگ جب تپش سے تڑپ رہے ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ رب العزت 7 قسم کے خوش نصیب بندوں کو اپنا عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے. کتنے قسم کے؟ اچھا، جن کو گرمی میں تڑپنے کے لیے چھوڑے ہیں اور بعضوں کو اپنا عرش عظیم کا سایہ عطا کیے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عرش عظیم کا سایہ دے کر ان کی عزت کی گئی پھر بعد میں ان کا حساب لیا گیا، ایسا نہیں ہوتا. یہ بولنا ہے جن کو سایہ عرش ملے گا ان کا حساب بھی نہیں ہوگا. پوری سنیے، حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جس دن سایہ عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے، کیا ان لوگوں کا بھی حساب ہوگا جن کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ عرش کا سایہ. تو جواب یہ ہے کہ سایہ عرش عطا ہونا بہت بڑا اکرام اور بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز عطا ہونا خود دلیل ہے ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. یہ اعزاز جس کو ملا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے حساب ان سے لیا جائے گا جن کو یہ سایہ نصیب نہ ہوگا. جہاں سایہ ہے وہاں حساب نہیں، اور جہاں حساب ہے وہاں سایہ. تو کیا دعا کرنا ہے؟ کیا دعا کرنا ہے؟ اے اللہ، جن خوش نصیبوں کو آپ عرش عظیم کا سایہ دینے والے ہیں ان خوش نصیبوں سے مجھے بھی. وہ کون کون ہے؟ وقت ہوگا پھر انشاءاللہ. جی ہاں، وہ 7 ہیں مستقل. اللہ مجھے بھی آپ سب کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے اپنی اصلاح ہو جائے، ہماری روحانی غلطیاں ہو جائے. حضرت کا ایک شعر سناتا ہوں، اس سے پہلے بھی شاید سنایا تھا. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے. آئے تھے کس کام کے لیے آئے بھائی؟ دکان کھولنے. جینے کے لیے دکان کھولنا، اصل مقصد آخرت بنانے کے لیے. 60-70 سال کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کرنا، الگ سے نہیں ملنے والی عمر زندگی. تو آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. بیوی سے تہمت، پڑوسی سے تہمت، دوستوں کی تہمت. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں. کہاں سے آتے تھے؟ نہ کوشچن پیپر. یہاں آنے کے بعد کوشچن پیپر دیا گیا. کیا کوشچن ہے؟ مربو کا، مادینو کا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ جی عبدالرزاق کس نے؟ ضیاء الرحمان. بھول گیا جی، بہت دن آنا. عبدالرحمان. ایگزام سے پہلے اگر کوشچن پیپر مل جائے، اوف، سونے پہ سہاگا ہے نا. بچے کوشش کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو دیکھنا ہو تو آپ نیشنل چوک پہ جائیے. کیا کوشش ہے کرتے. اتنی کوشش اللہ کو راضی کرنے پہ لگائے تو کیا نہیں ہوتا. جی وہ بڑے ذرا اس کو چھوٹا بناتے نہیں. جی کتنے کے لاکھ، حالانکہ دکھتا نہیں. اس مرتبہ ہماری حکومت کرناٹک کی وجہ سے جو الٹے سیدھے فیصلے کری ہے لوگ، ایل بی وغیرہ جو بنا انسان، معلوم ہے. تو جو کوشچن پیپر یعنی ایک دن پہلے ملتا، پہلے کیا ہوتا تھا آفس میں جا کے لانا پڑتا. پہلے صرف 10th کے پیپرز گورنمنٹ دیتی تھی، 9 تک ہم اسکول والے بنانا تھا. اس مرتبہ کیا کی، ہر یعنی خاص طور پر 10th والوں کے لیے ہر ٹیسٹ کے پیپر دے رہی. 8, 9, 10 غالباً 9, 10 شاید.
تو ایک دن پہلے آنسر پیپر لیک ہو رہا، اس لیے کہ ہر چیز آن لائن ہے. صبح میں بچوں کے ہاتھ میں پیپر مل رہا جواب کا، 10 بجے کوشچن پیپر مل رہا. اس کے باوجود اس مرتبہ تقریباً بچے فیل ہیں، اس لیے کہ جو آنسر جو لیک ہوئے سب غلط. اب دیکھو چور کون ہے کوتوال کون نہیں پتا چل رہا جی. تو بات ہماری کیا چل رہی تھی؟ ایگزام سے پہلے اگر کوشچن پیپر ہاتھ میں آ جائے جی کتنی خوش ہے. لیکن ہماری موت سے پہلے کوشچن پیپر آ گیا. ہماری موت سے پہلے ہر ایک کے پاس ایک ہی کوشچن پیپر ہے. اس میں کلاس وائز بھی نہیں، ہائی اسکول لیول، پرائمری لیول بھی نہیں. 3 ہی سوالات. کیا؟ من رب کا، آپ کا خدا کون ہے، رب کون ہے. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. 3 سوالات. اب بولے گا تو چٹکی میں جواب دوں گا. کیا بول رہے ہیں؟ عبدالرحمان ذہن میں آ رہا کہ بھی چٹکی میں جواب دوں، لیکن آسان نہیں. ہاں اسی کی زبان سے یہ جوابات نکلیں گے جو اس کے مطابق زندگی گزارا ہو. اب ہر بندہ، ہر ایک کے پاس اپنی زندگی کے زراعت سے دیکھ لیجیے، سب کی فائل اپنے پاس ہے. میں کتنا پکا ہوں، کتنا کچا ہوں، کتنا کھرا ہوں، کتنا کھوٹا ہوں. بس یہاں آنے باتیں سننے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آخری شعر رہ گیا، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. دفتراں لے کے جانا پڑ رہا. کس کو سمجھانے؟ اللہ سے. اے اللہ فلاں تاریخ کو اس لیے نماز چھوٹی تھی کہ کاروبار بہت تھا، کسٹمرز اتنے تھے کہ نہیں چھوڑ سکا. اے اللہ فلاں موقع پر اس لیے نماز چھوٹی تھی، رات میں دعوت میں جا کر آیا تھا، ذرا میٹھا وغیرہ دبا کے کھایا تھا، صبح فجر کو کوئی عذر وہاں پر قبول نہیں ہو. کوئی بندہ اگر ایک کہے کہ مصروفیت کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ حضرت سلیمان کو لائیں گے صاحب، پوچھو میرے بندے سے. یہ ایسا نبی تھا جو بادشاہ بھی تھا، نبی تھا جی. ایک موقع پر ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے ہزاروں جو عمدہ گھوڑے تھے سب کو ذبح کر کے صدقہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی مرتبہ جی ان حالات کے عام حالات میں، جس دن آپ کی عصر کی نماز چھوٹی تھی جنگ خندق کے موقع پر، آپ نے بد دعا دی، اے اللہ ان یہودیوں کو برباد کر اور ان کے ماں باپ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان یہودیوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور ان کے جو ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے. انہوں نے آج میری عصر کی نماز قضا کروا دی. انہوں نے آج میرے عصر کی نماز، اور ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی بھائی بالغ ہونے کے بعد سے جی. اور ماشاءاللہ آج بھی بہت ایسے احباب ہیں بہت سارے جو صاحب ترتیب ہیں. کسے کہتے ہیں صاحب ترتیب؟ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب پریزنٹ ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، یا اگر ہوئی تھی تو فوراً اس کی قضا پڑھ لی. صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے، مثلا زید ایک بندہ ہے، یہ صاحب ترتیب ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کے مثلا اس کی 40 سال کی عمر ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی. اتفاق سے آج فجر چھوٹی، اس کی زید فجر چھوٹی. ان اگر فجر پڑھے بغیر ظہر پڑھے گا تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوتی. فجر اور ظہر کے پڑھے بغیر عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر کی بھی نہیں ہوتی. فجر اور ظہر عصر پڑھے بغیر مغرب پڑھے گا تو چاروں نمازیں نہیں ہوتی. اور فجر ظہر عصر مغرب پڑھے بغیر عشاء پڑھے گا تو 5 نمازیں نہیں ہوتی. دوسرے دن کی فجر پڑھا، یہ 5 نمازیں قضا کیے بغیر، تب اس کی وہ فجر ہو جائے گی اور یہ ترتیب چھوٹ جائے گی، صاحب ترتیب نہیں رہا. صاحب ترتیب